اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے آنسوؤں سے بھر گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ آپ نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالی کے خوف سے رویا ہو۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ، میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ دیتے، اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ ملک الموت جب کسی انسان کی روح وضو کی حالت میں نکالے تو اس کے لیے شہادت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ جن باتوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے، اگر تو ان سے بچے گا تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو اپنا دین قرار دے کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ دعا ہی تقدیر کو ٹال سکتی ہے اور نیک سلوک عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے متعلق پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے صحت عطا نہیں کی تھی تو پھر تو نے کیا نیک عمل کیے؟ آدمی کا اپنا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اللہ کے راہ میں لگا دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنا۔ اللہ تعالی نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرم بات کہنے پر وہ اجر فرماتے ہیں
جو سخت مزاجی پر نہیں دیتے۔ عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ جو شخص حق ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم بات کہتا ہو۔ جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جس میں اچھے اخلاق ہوں اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، روز قیامت ان کو ملنے والا اجر و ثواب دیکھ کر اہل عافیت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ سب آدمی تواضع اختیار کریں، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور ایمان کا انجام جنت ہے، جبکہ بیہودہ گفتگو گناہ سے تعلق رکھتی ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرو، کیونکہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کا لالچ۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ ہو گیا، یعنی اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھ نے آنسو بن کر اس کا ثبوت دیا۔ تو تم سماج سے نکل کر اپنے دل تک آؤ اور مقام دل تک پہنچو، پھر آپ کے سامنے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کی کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ بندے کی رضا بھی چھوڑ دیں اور بندوں سے ناراض ہونا بھی چھوڑ دیں، اور آپ میری ایک چھوٹی سی نصیحت مان لیں کہ بندوں کو ناراض کرنا چھوڑ دو اور بندوں کو راضی کرنا بھی چھوڑ دو، اور صرف اللہ کو راضی کر لو۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہشیں کم کی جائیں یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی آخرت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے ہے، جنت ایمان والوں کے لیے، اور عید روزے داروں کے لیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے یا چاہے تو نبی کی بات ڈال دے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ذکر بتائیں جو پڑھا کروں۔ فرمایا، طوطا جتنا مرضی ذکر کر لے طوطا طوطا ہی رہے گا۔ ذکر کرنے سے جنس تبدیل نہیں ہوتی، پہلے اپنے خیال اور نیت کی اصلاح کرو، پھر ذکر کرو، پھر یہ کافی ہے کہ الحمدللہ اور استغفر اللہ کہو، اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تو میرے ساتھ جو کچھ کرتا ہے تیرا شکر ہے الحمدللہ، اور جو کچھ میں کرتا ہوں تو مجھے معاف کر، یعنی استغفر اللہ۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائی جا رہی ہے۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں، جو چیزوں کا علم رکھتا ہے وہ عالم نہیں، عالم وہ ہے جو اپنے آپ کا علم رکھتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ ہمارا باطن عبادت میں مصروف ہو تو ہمارا ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں، عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تباہی میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں اس کو راحت میسر ہو۔ اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ دن کو تم سوئے رہتے ہو اور راتیں مختصر ہیں۔ ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو۔ درد کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رب یاد آ جاتا ہے اور سخت دلوں کو رلا دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی نصیحت کو تو قبول نہیں کیا، اب درد کی وجہ سے ہی اسے یاد کر لے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہوا جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنے آپ سے راضی کر لیتا ہے۔ گناہ گار کی پردہ پوشی اسے نیکی پر لانے کے لیے ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ بدنامی بعض اوقات مایوس کر کے انسان کو بے حس کر دیتی ہے اور وہ گناہ میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ عزت نفس ختم ہو جائے تو انسان کے لیے جرم اور گناہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے دوست محبت سے گناہ گاروں کی اصلاح کرتے رہے ہیں۔ اپنے محبوب کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے۔ سو اگر تمہیں اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو کہ اسے بھی تمہاری تلاش ہے۔ جنس اپنی ہم جنس کو پہچان لیتی ہے، جس طرح چور دوسرے چور کو پہچانے گا، درویش دوسرے درویش کو پہچانے گا، اسی طرح اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ پیسے کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ غم والے انسان کے لیے ہر موسم ہی غم کا موسم ہے۔ حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بدل لو، بدل نہیں سکتے ہو تو قبول کر لو۔ قبول کرتے نہیں ہو اور بدلنے کی بھی استعداد کوئی نہیں تو یہ پھر ناکام ہونے اور تباہ ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ وہ آدمی تو بڑا پریشان کرے گا جو نہ تو ودا کرتا ہے اور نہ ہی ساتھ چلتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ چیز بچ جاتی ہے، یعنی محفوظ رہتی ہے، اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے وہ چوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے قیمتی چیز اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ تاجر کا مال پانی میں گرنے لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے قیمتی سامان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ساتھ جانی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کر۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر چاہے وہ غلط اگر ساری دنیا ہی کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے کہ کاش تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا، آج موقع ہے کما لو۔ لوگوں پر خدا کا حکم ضرور چلاؤ لیکن خدا بن کر نہ چلاؤ۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت کا راستہ ہے۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور بدلحاظی سے اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ آپ کی شخصیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ جب انسان اپنے دکھ کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن یہ بڑا ہی مشکل عمل ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ انسان سچائی، برابری اور مساوات کا درس پڑھنے کے باوجود ظلم اور جہالت سے محفوظ نہیں۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ یعنی باہر کی مشکلات سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا۔ جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی خود بھی بیٹھ کر دیکھیں۔ سچ کے راستے پر چلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں بھیڑ کہیں نہیں ملتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلند آواز سے رونا بے صبری ہے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو یقیناً ہر گناہ کے بعد ہمیں اپنے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے، اور سکون سے اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح غیر مردوں کو بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے تم سب کو آزما رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ نہ کریں،
جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، لیکن خوبیوں میں نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زندگی میں قدم، قسم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہم سب قید ہیں اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ جو شخص لوگوں سے کنارے کشی کرتا ہو تو اس سے مل، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو اس سے کنارہ کشی کر۔ سوچ کو بدلو، سماج آہستہ آہستہ خود ہی بدل جائے گا، کیونکہ تم ہی تو سماج ہو۔ آزمائش اللہ تعالیٰ تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کیجیے اور اسے غنیمت جانیے، کیا پتہ کل کو یہ بھی نہ ہو۔ اگر تم پریشان ہو تو یقیناً ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اور اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ اپنا رخ سورج کی طرف کر لو، سب سائے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام دیتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ اگر ہم یہ کہنے کے بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں میں روتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں۔ پختہ حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے، قربانیاں اتنی زیادہ دینا پڑتی ہیں۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہیں، بڑے کام تو ہر کوئی سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو مان لیں کہ یہ مالک کا کرم ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعے اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے،
نہ بدلنی ہو تو 1000 کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایسے بے لوث لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ بس دوسروں کی زندگی عذاب بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ جو تمہیں نصیحت کرے اسے خود سے دور نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے دے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار چاہیں اس سے بدسلوکی کریں مگر وہ پھر بھی ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ تم رشتہ داروں کے حقوق پوری طرح ادا کرو، خواہ وہ تم سے بدسلوکی سے پیش آئیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تجھ پر کوئی ایسا حال آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ تعالی کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص گناہ گار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھلائی کو 4 چیزوں میں جمع پایا، نوافل کے ذریعے خدا سے محبت کے اظہار میں، اللہ کے احکام پر صبر میں، خدا کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی ہو رہنے میں، اللہ کی نگاہ سے حیا کرنے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر پکارنے والا یہ پکارے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور اگر کوئی یہ صدا لگائے کہ دوزخ میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، اور یہی مومن بندے کا ڈر اور امید کے درمیان کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل معاف کر دے، اللہ عز و جل اس کا آسان حساب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا، میں ان 3 لوگوں کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالی سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان تازہ رکھے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے
کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں۔ پہلا، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا، آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تنقید چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ بندہ اپنے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسا اس کا دل ویسے اس کے عمل۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ کسی بھولے بھٹکے کو راہ بتلانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بندگی سے ہمیں مطلب، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ سمندر عشق کی گہرائی کو نہ ناپ، تصور میں یار کو رکھ اور ڈوبتا جا۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، اس جیسا کوئی نہیں۔ بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک لمحے میں ایسا کچھ کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اگر اللہ تعالی راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ سمجھانے والے تو بہت ملیں گے تجھے، لیکن سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری اور اللہ سے محبت سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ نفاست پسندی اور صفائی پسند ہونے کے لیے مہنگی چیزوں کی نہیں بلکہ نفیس طبیعت اور مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہمی ہوئی ہے جھوپڑی بارش کے خوف سے، بہلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دو۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف کبھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔